اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے میرے پیارے مسلمان بہن بھائی، سب کو میری طرف سے سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت جو ہے پیش کریں ہم۔ تو آپ لوگوں میں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہو تو پلیز کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے لیے یہ درود پاک پڑھنا جو ہے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج کی میری ویڈیو بھی اسی چیز سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج میں آپ کو 12 ربیع الاول کے نوافل کچھ بتا رہی ہوں، مخصوص قسم کے، جو کہ بہت سارے اولیاء سے ثابت ہیں۔ بہت ساری روایات میں جو ہے ان کا جو ہے ملتا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں دن تو سب ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں مخصوص دن میں یہ عمل نہ کریں، وہ عمل نہ کریں، لیکن میرا جو ہے ذاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عام دنوں میں کچھ نہیں کر رہے تو چلیں کچھ کسی خاص دن کے صدقے میں ہی ہم اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں یا کوئی مخصوص عبادت کر لیتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس بہانے ہمارا کچھ وقت جو ہے اچھے کام میں گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو جی 12 ربیع الاول کے نوافل ہیں۔ بعض روایت کے مطابق اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس روز 2 رکعت نماز مستحب ہے، کہ جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ یہی وہ دن ہے جس میں بوقت ہجرت رسول اللہ وارد مدینہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کو نماز ظہر کے بعد 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر پیش کریں۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ان نوافل پر مداومت اور ہمیشگی رکھی ہے، اور ان نوافل کی مداومت رکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ یہ نوافل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، کیونکہ جس کو شفاعت نصیب ہو گئی اس کے تو بیڑے پار ہے نا۔ تو اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوش قسمتی کا جو ہے موقع دیں، اور ہم سب کی جو ہے نصیب میں یہ خوش قسمتی لکھ دیں، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لازمی کمنٹ بھی کیجیے گا، لائک کر کے آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا سلسلہ جو ہے ہم لوگ اس ماہ ربیع الاول میں جو ہے کر سکیں پورا۔